جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اراکین کی جانب سے ہر سال اس جشن میں ہمارے بزرگ شعراء کو کوئی نہ کوئی ایوارڈ پیش کیا جاتا ہے، تو سالہ گزشتہ کی طرح اس سال بھی کچھ شعراء کرام کے لیے ایوارڈ کا انتظام کیا گیا ہے، جس میں 3 نام ہیں۔ محترم جناب پرتو لکھنوی صاحب، محترم جناب سرور نواب سرور لکھنوی صاحب، اور محترم جناب خورشید النوری صاحب۔ پرتو صاحب کے بارے میں یوں تو میں نے بزرگ شعراء سے بہت کچھ سنا ہے، چونکہ میں نے ان کا دور دیکھا نہیں، کوئی اس دور میں تھا نہیں، لیکن جہاں تک ہم نے اپنے بزرگوں سے اور بزرگ جو شعراء کرام ہیں، جو اساتذہ ہیں، ان سے ان کے بارے میں سنا ہے، یقیناً وہ ایک بہت ہی پائی کے شاعر تھے اور فن کی دنیا میں ان کا ایک بہت بڑا نام تھا، اور رسائی ادب کے حوالے سے بہت ہی مشہور تھے، اور شہر ممبئی میں بہت سارے ان کے شاگرد آج بھی پائے جاتے ہیں الحمدللہ، اور جن میں بڑے بڑے نام ہیں جنہیں آپ جانتے بھی ہیں، انتہائی معروف اور مشہور بھی ہیں۔ لہذا اراکین نے محترم پرتو صاحب کے حوالے سے ایوارڈ کا انتظام کیا ہے۔ وہ تو ہمارے درمیان آج موجود نہیں ہے، مگر وہ حدیث کہ من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو کوئی مر جائے اہل بیت کی محبت میں وہ مرتا نہیں ہے بلکہ شہید ہوتا ہے۔ ان کے کارنامے اور ان کے تذکرے آج بھی انہیں ہمارے درمیان زندہ کیے ہوئے ہیں، لہذا جو ایوارڈ کا انتظام ہے میں منتظمین سے اور اراکین سے گزارش کر رہا ہوں کہ اسے پیش کرنے کا انتظام اور اہتمام کریں، اور محترم پرتو لکھنوی صاحب کے جو پوتے صاحب ہیں یہاں موجود ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اس ایوارڈ کو حاصل کریں۔ آپ حضرات ایک بلند ترین نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ میں محترم پرتو لکھنوی صاحب کے جو پوتے ہیں وہ اس وقت تشریف لا رہے ہیں۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حاجی جناب مولانا مرزا اعجاز اطہر صاحب قبلہ کعبہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے دست مبارک سے یہ ایوارڈ ان کی خدمت میں پیش کریں۔ آپ حضرات ایک نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ میں منتظمین سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ ایوارڈ لے کر یہاں پہ آ جائیں۔ آپ حضرات ایک بلند ترین نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ آئیے حضرات، اب ایک اور انتہائی محترم نام جناب خورشید النوری صاحب۔ جناب خورشید النوری انتہائی مشہور و معروف شخصیت، ہندوستان اور بیرون ہندوستان جو اپنے نوح و سلام اور اپنے منقبت و قصائد کے ذریعے سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ بہت ہی چھوٹے سے سن میں جب ہندوستان میں کیسٹوں کا رواج تھا اور گاؤں گاؤں قریہ قریہ ہر جگہ کیسٹیں جو ہیں وہ چلتی تھی، تو ان میں زیادہ تر جو نوحے ہوتے تھے اور سلام ہوتے تھے وہ محترم خورشید النوری صاحب کے ہوتے تھے۔ تقریباً 60 سے 65 سال تک انہوں نے محفلوں اور مجلسوں کی خدمت کی ہے،
اور آل محمد کے حوالے سے شاعری کی ہے۔ یقیناً یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں پر کسی کی خدمت اور کسی کی محنت ضائع نہیں ہوتی ہے۔ یہ آل محمد ہیں، یہ کریم اور بحر کرم ہے۔ یقیناً یہاں سے جو صلہ ملتا ہے وہ شہنشاہوں کے دربار سے بھی نہیں مل سکتا۔ خورشید ہلوری صاحب ہماری قوم کی ایک عظیم امانت ہے اور مسلک تشیع اور مکتب تشیع کی ایک انتہائی بے مثال شخصیت ہے، جنہیں آج بھی جہاں جہاں اردو زبان بولی جاتی ہے انہیں سنا جاتا ہے اور ان کے کلام وہاں پڑھے بھی جاتے ہیں۔ ان کی خدمات کا اگر میں تذکرہ کروں تو بہرحال کافی وقت آ جائے گا، لیکن وہ مکمل نہیں ہو پائے گا، اس لیے کہ کہاں ان کی شخصیت اور کہاں میں۔ ایک عظیم شاعر ہے، اس شاعر کی خدمت میں بھی اراکین نے اپنی طرف سے ایوارڈ کا انتظام کیا ہے، میں جس کے لیے جناب افضل امام صاحب، جناب جاوید رضوی صاحب اور جناب جاوید نقوی صاحب، میں ان سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائے اور محترم خورشید ہلوری صاحب کی خدمت میں اپنے مبارک ترین ہاتھوں سے ایوارڈ پیش کریں۔ آپ حضرات ایک بلند ترین نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ بلند ترین نعرہ صلوات۔ اب ہندوستان کا وہ عظیم نام، وہ مشہور ترین اور معروف ترین نام، جسے دنیا ادب کا شہنشاہ اور بادشاہ کہا جاتا ہے، مملکت زبان و بیان کا بے مثال تاجور، ایسا شاعر کہ جو فن کا محتاج نہیں بلکہ فن اس کا محتاج ہے، ایسا شاعر جو ادب کا محتاج نہیں ادب اس کا محتاج ہے، ہر لفظ یہ تمنا کرتا ہے کہ مجھے سرور نواب سرور اپنی شاعری میں نظم کر لے تو یہ اس کے لیے معراج ہو جائے۔ اتنا عظیم شاعر، یقیناً میں سرور بھائی کو بچپن سے لکھنؤ سے سنتا ہوا یہاں تک پہنچا ہوں اور الحمدللہ بہت کچھ اکتساب فیض کیا ہے سرور بھائی کی شاعری سے۔ ہندوستان میں اس وقت اگر کوئی شاعری کی دنیا میں بے مثال اور لازوال اور باکمال نام ہے تو وہ نام سرور نواب سرور صاحب کا ہے، جسے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ یقیناً ایسی ترکیبیں، ایسی صنعتیں، ایسی اضافتیں اور ایسی بلندی فکر کہ جس کو دیکھنے کے بعد ہر شاعر، ہر فنکار دنگ رہ جاتا ہے۔ سرور بھائی علم عروس کا کوئی بھی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جس پر انہوں نے کمال نہ حاصل کیا ہو، بلکہ یہی نہیں کہ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ علم عروس نے انہیں کمال عطا کیا، بلکہ یہ کہوں گا کہ علم عروس کو انہوں نے کمال عطا کیا ہے۔ اور ایسی شاعری کہ جس سے آج کی جو نسل ہے، موجودہ نسل جو ہمارے شعراء کی ہے، یقیناً سرور بھائی کو سن کر اور ان کے اشعار پڑھ کر شاعری کا شعور اور سلیقہ حاصل کرتی ہے۔ ایسا شاعر کہ جس پر اگر کتاب لکھی جائے تو کتاب لکھنے والا بھی اس سے مکمل کرنے سے قاصر رہ جائے گا، اس لیے کہ اتنے زیادہ اوصاف اور اتنے زیادہ فضائل کے حامل جناب سرور نواب سرور صاحب ہے کہ کوئی بھی صاحب قلم جب لکھنا چاہتا ہے تو سوچتا ہے کہ کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ ختم کروں۔ ایسی عظیم شخصیت، میں ان کے ہی 4 مصروں سے
انہیں دعوت سخن نہیں بلکہ میں تشریف آوری کے لیے گزارش کروں گا کہ شاعر تھے، مقرر تھے نبی سے پہلے، شاعر تھے مقرر تھے نبی سے پہلے، تھی اور زبان عربی سے پہلے، تھی اور زبان عربی سے پہلے، لگتا ہے یہی نہج بلاغہ پڑھ کر بولا ہی نہیں کوئی علی سے پہلے۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ان کی بارگاہ میں حرف التماس لے کر پہنچتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں وہ تشریف لائیں، اور مولانا مرزا اعجاز اطہر صاحب سے گزارش کر رہا ہوں، اور محترم جاوید زیدی صاحب اور عابد علی صاحب، عابد صاحب اور منتصر مہدی صاحب اور مولانا ذیشان حیدر زیدی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اپنے دستہائے مبارک سے محترم سرور نواب سرور صاحب کی بارگاہ میں اعواد پیش کرے۔ آپ حضرات بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیں۔ محمد والے محمد۔